واجب الاحترام، اللہ رب کائنات نے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی تخلیق کا مقصد رب کائنات کی عبادت اور بندگی ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنا اور دوسرے لوگوں کے لیے خیر کا سبب اور ذریعہ بننا۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لازم فرمایا ہے، کیونکہ جب کسی معاشرے کا ہر فرد امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بہترین صفت سے متصف ہو تو اس معاشرے میں اخوت، پیار، محبت، بھائی چارہ، اتفاق و اتحاد، خیر و عافیت، سکون اور اطمینان والی زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلی امتوں کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے کہ ان پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے گئے، اور ان عذاب کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ان پر شکلوں کا مسح ہونا اور اسی طرح پتھروں کی بارش کا ہونا، مختلف قسم کے جو عذاب ان پر مسلط کیے گئے ان کے وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ کسی منکر اور ناجائز غیر شرعی کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو روکتے نہیں تھے، لہٰذا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر جو اس وقت لوگ موجود تھے ان میں نیک و بد سب ہوتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کی جاتی ہے تو پھر اس میں نیک و بد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ کسی منکر چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ کر، حرام کے ہوتے ہوئے دیکھ کر، فحاشی اور عریانی کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر، کفر و شرک کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر اس کو روکتے نہیں، منع نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب سب پر آتا ہے۔ لہٰذا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو، ناجائز اور حرام کا کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، قوت اور طاقت نہ ہو، زبان سے اس کو منع کرے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے اس کو منع کرے۔ وإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم ایمان کا آخری درجہ، اور ایک روایت کے مطابق اس سے آگے ایمان ہے ہی نہیں، کہ اس کو دل سے برا سمجھے، دل میں اسے برا تصور کرے۔ تو لہٰذا یہ بھی نہی عن المنکر کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لازم فرمایا ہے ہر مسلمان پر کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو بہترین صفت ہے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرے، اور ہمیشہ خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، شر سے دوسروں کو بچائے، کیونکہ مخلوق خدا کے ساتھ بہترین نیکی اور ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے، اور جہنم سے اسی صورت میں بچنا ممکن ہے جب وہ نیکی کی طرف آئیں، گناہ سے بچیں، حرام کاموں کا ارتکاب چھوڑ دیں، فحاشی اور عریانی سے بچیں، نیکی کی طرف آئیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، اللہ کے گھر کی طرف آئیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، دین حق کی طرف جب ان کو متوجہ کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جہنم کے دائمی عذاب سے بچ کر رہیں گے، بچ جائیں گے، اور یہی ان کے ساتھ بہترین نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔